السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا ایک سوال ہے، قرآن پاک میں مال اور اولاد کو آزمائش اور فتنہ کیوں قرار دیا گیا اور یہ کب اور کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں۔ مال اس کی کمائی کے لیے حلال ذرائع، پھر اس کے لیے جو ہے وہ اس کا مصرف کے اندر حلال مصرف، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ تو اس لیے اس کو کمائی کے لیے حلال مصرف، اور پھر اس حلال جو ہے وہ ذرائع آمدن، پھر اس کے بعد اس کے حلال مصرف، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں آزمائش کب اور کیسے کا جہاں تک معاملہ ہے مال کے معاملے میں، اب اس کے اندر رسومات کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جو گھر بار کے اندر شادی بیاہ کی رسومات ہے، پھر اس طرح فوجی کی رسومات ہے، پھر دیگر معاملات جو ہیں، یہ جو ہمارے ناجائز اور غلط کام ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں کہ کیا ہم نے وہاں سے اپنے ہاتھ کو روکا ہے، کیا وہاں سے ہم نے برائی سے تعاون میں روکا ہے، ہمارا پیسہ حرام جگہ پر تو نہیں گیا، ہمارا پیسہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی معصیت میں خرچ تو نہیں ہوا۔ ایک تو کمائی، پھر کیا جہاں حق بنتا تھا وہ ہمارے اوپر مال کے فرضی حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں مال کے اندر، پھر اسی طرح بیوی بچوں کے حقوق کے علاوہ فی اموال حق معلوم للسائل والمحروم، پھر ہمارے اوپر سفید پوشوں کے حق ہیں، سوالیوں کے حق ہیں، کیا ہم نے ان کا خیال رکھا، معاملہ کیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ حقدار لوگ بیچارے جو ہیں وہ تکلیف میں رہے اور ہم نے باوجود اپنی استطاعت کے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آزمائش کے مراحل ہوتے ہیں۔ جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے، اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نبیوں نے بھی رب سے مانگ کے لی ہے، لیکن اولاد کی تربیت، پھر اولاد کی اصلاح اور ان کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کی ضروریات کے پیش نظر ہمارا نقطہ نظر کہاں جاتا ہے؟ اب دیکھیے نا، نبی نے کہا کہ اللہ نے ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کیا، والدین کی تربیت کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، مشرک بنا دیں۔ اب اولاد کی تربیت، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا، ان کو جو ہے صحیح نہج پہ لے کے جانا، برائی سے ان کو روکنا، یہ سارے معاملات بڑے کٹھن مرحلے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے معاملہ، گھر کا ماحول اس کو ایسا دینا، اس کو تعلیم کا ماحول ایسا دینا جس کے اندر اس کی یہ دینی تربیت قائم رہے، یہ ساری چیزیں کٹھن مراحل میں سے ہیں جس کے اندر اکثر لوگ اپنے دنیاوی سٹینڈرڈ کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی وجہ سے، اور اپنے جو ہے وہ دنیا کے جو ہے وہ جھوٹے خوابوں کی وجہ سے لوگ اس معاملے کے اندر اولاد کو غلط نہج پہ لے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر وہ سیکولرزم، بچہ سیکولر ملحد اور الیاذ باللہ ایک بے دین مسلمان کا بچہ وہ بے دینی کے رنگ میں نظر آتا ہے۔ یہ ساری والدین کی بہت ساری غلط تربیت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں پہ توجہ نہیں، ان کے معاملات کے اوپر محنت نہیں، اور ان کے ساتھ محبت کے اندر جو اس کا تربیت کا موقع ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ حاضل قیاس، یہ ایک بہت لمبی چیزیں چوڑی ہوتی ہیں، لیکن بہر بنیادی موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر عرض کی ہیں۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔